السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم واقعہ عقبہ کے بارے میں بتانے لگے ہیں، اور واقعہ بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اور یہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، یعنی یہ جنگ بدر میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ میں نقیب تھے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نکات کے متعلق بتا رہے ہیں جن نکات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا۔ وہ نکات حدیث بیان کرتے ہوئے بتائیں گے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ بھی رہا ہے گناہ اور سزا کی بابت۔ تو آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی عبادہ بن صامت، جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدہ کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لی تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ سے بیعت کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان کا بیان، حدیث نمبر 18۔ اس کا انگلش ورژن۔ Sahih Bukhari. Hadith number 18. Narrated عقبہ bin Samit R.A., who took part in the Battle of Badr, and was a Naqib, a person heading a group of 6 persons. On the night of Al-Aqaba pledge, Allah's apostle peace be upon him said, while a group of his companions were around him, swear allegiance to me for 1. Not to join anything in worship along with Allah. 2. Not to steal. 3. Not to commit illegal sexual intercourse. 4. Not to kill your children. 5. Not to accuse an innocent person, to spread such an accusation among people. 6. Not to be disobedient when ordered to do good deed. The Prophet peace be upon him added, whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. And whoever indulges in any one of them, except the ascription of partners to Allah, and gets the punishment in this world, that punishment will be an expiation for that sin. And if one indulges in any of them, and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him in the hereafter. عبادہ bin Samit R.A. added, so we swore allegiance for these. Points to Allah's apostle.